السلام علیکم۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک نئی کشیدگی کی خبر پوری دنیا کے میڈیا پہ ڈسکس کی جا رہی ہے، اور اس خبر کے بعد امریکہ کی ان تمام کوششوں کو شدید دھچکا لگا ہے جو وہ اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات بحال کروانے پہ خرچ کر رہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر سعودی عرب نے ایسا کیا کہہ دیا کہ اسرائیل کو جواب میں انکار کرنا پڑا، اور سعودی عرب نے فلسطین کے لیے کون سی اہمیت کا اعلان کر دیا ہے جس کا اسرائیل کو بہت دکھ پہنچا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطین کے لیے اپنے سفر کا اعلان کرتے ہیں۔ اب لوگ سوال کریں گے کہ یہ فلسطین اور سعودی عرب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ سعودی عرب حمایت کرتا ہے، لیکن سعودی عرب نے سفیر اس سے پہلے متعین کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب چونکہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اس لیے آج تک سعودی عرب کا سفیر وہاں نہیں جا سکا، اور آج بھی سعودی عرب کا سفیر ابھی ڈائریکٹلی فلسطین وہاں نہیں جا سکا، اور آج بھی سعودی عرب کا سفیر ابھی ڈائریکٹلی فلسطین یروشلم نہیں جائے گا، بلکہ جو اردن میں سعودی سفیر نائف الصدیر ہے وہی فلسطینی سفیر کا کردار بھی ابتدائی طور پہ ادا کریں گے، اور یہ دراصل فلسطین کی اہمیت کا ایک نیا اعلان ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے سعودیہ کی جانب سے یہ اعلان ہوتے ہی سعودیہ کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ خبریں تو یہ آ رہی تھی کہ اسرائیل اور سعودیہ کی صلح ہونے جا رہی ہے، لیکن سعودیہ نے تو اعلان کر دیا جس پہ اسرائیل کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ایک ٹی وی انٹرویو اور بعد میں FM پہ آ کے تردید کی کہ سعودی عرب اگر فلسطین کے لیے اپنے سفیر کا اعلان کر چکا ہے تو وہ یروشلم میں سعودی عرب کو کوئی جگہ نہیں دیں گے، اور نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ یہاں آ کے بیٹھ سکے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر جو شدت پسند مذہبی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی سعودی عرب کے اس اعلان کی بڑی شدید مذمت کی، اور یہ آوازیں بھی اٹھی کہ اسرائیل کو سعودیہ کے لیے اپنا لچکا والا رویہ ختم کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے سعودی کو بہت لچک دکھائی، تعلقات بحال کرنے پہ اپنی رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن سعودی عرب نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ ہی دیا ہے۔ بات کا اعلان اور اس کی تصدیق سعودی حکومت وزارت خارجہ کر چکے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ اپنا سفیر فلسطین کے لیے نامزد کر چکے ہیں، اور سعودی عرب نے آج بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی ثالثی اور اسرائیل سے تعلق کے کسی معاہدے کو تب مانیں گے جب ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قائم عمل میں آ جائے گا، ان سرحدوں کے مطابق جو 1967 کے اندر تھی، اور یروشلم کو یعنی جو مشرقی علاقے ہیں اس کو فلسطین کا دارالحکومت مان لیا جائے گا، تب جا کے ہم اسرائیل یا کسی کے امن معاہدے میں شامل ہوں گے۔ تو اب یہ اسرائیل کی تو لڑائی ہی اسی پہ ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں مانتا۔ دوسری جانب فلسطین کے اندر بھی بڑی پرابلم ہے کہ ایک تو فلسطینی کی وہ اتھارٹی ہے جسے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، حکومتی نظام جس کے صدر محمود عباس ہیں، جبکہ ان کا مخالف بھی فلسطینی جماعت ہے جس کا نام حماسہ ہے۔ حماسہ اور جو صدر محمود عباس ہیں، ان دونوں کی جماعتوں کی آپس میں تعلقات کی خرابی بھی مسئلہ فلسطین کے حل ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے آج تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، کیونکہ جب بھی کوئی امن ڈائیلاگ آگے بڑھتا ہے تو حماسہ کی طرف سے یا کسی اور جانب سے کوئی ایسی کارروائی کر دی جاتی ہے کہ وہ مذاکرات پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو فلسطین نے بھی بہت کچھ دیکھ لیا، قربانیاں دے لی، تو میرا خیال ہے کہ اگر اب صلح کی کوئی صورت سامنے آئی اور فلسطین کی خواہش کے مطابق کوئی امن معاہدہ سائن ہوا تو اس کے لیے سب کو پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو 10 سال 15-20 سال تک یہی چلتا رہے گا، تو کیا ہوگا؟ اس میں فلسطینی بے گناہ کو شہید کیا جاتا رہے گا، جو بچیں گے ان کو اسرائیلی عدالتیں سزا سنا کے جیل میں ڈال دیں گی، اور یہ ظلم اور تشدد مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ تو مسلمانوں، اگر معاہدے میں کوئی اچھی صورت مل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کر لینا چاہیے، کیونکہ
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی ہم نے دیکھا اور سنا اور جانا کہ ایسے وقت میں کمزور شرطوں پہ معاہدہ کرنا، جب مسلمان کا فائدہ اور نقصان سامنے ہو، تو یہ بھی اللہ کے نبی نے کیا ہے، جس میں حکمت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو بھی حکمت سے کام لینا چاہیے۔